دوستوں بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس ملے، خاص کر کے معنی پر اور تلفظ پر دھیان دینے کے لیے لوگوں نے فیڈ بیک دیا. تو میں اس پہ ضرور محنت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ صحیح تلفظ اور صحیح معنی کی ادائیگی ہو سکے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جدیدیت کی تحریک کے بارے میں، جسے ماڈرنائزیشن بھی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اور لگے کسی اور کے لیے بھی کام کی ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. شروع کرتے ہیں جدیدیت کی تحریک پارٹ 1. تو جدیدیت کی تحریک کیا ہے؟ ماضی کی تھوڑی بہت دل پسند متاع، یعنی وہ چیز جس میں فائدہ ہو. تو ماضی کی تھوڑی بہت دل پسند متاع کو سینے سے لگا کر اور نئے افق سے تھوڑا سا اجالا مانگ کر اس کی روشنی میں نئی منزل کی طرف قدم بڑھایا جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جدیدیت کہتے ہیں. مطلب شاعر و ادیب روایت سے، یعنی جو پہلے سے چلا رہے، روایت سے کچھ پسندیدہ عناصر چن لیں اور انہیں حال یعنی کرنٹ پریزنٹ، انہیں حال کے تقاضوں سے ہم آہنگ یعنی پہچان کرانے کی کوشش کریں. روایات کا جو حصہ وقت کے نئے سانچے میں نہ ڈھل سکے، اسے موڑنے یا پھر توڑنے کی صلاحیت جس فنکار میں ہو، وہی سچا فنکار کہلانے کا مستحق ہے. اور یہ جو عمل ہے اسی کو جدیدیت کہتے ہیں. تو ترقی پسند بھی در حقیقت جدیدیت تھی. اس سے پہلے ہم نے ترقی پسند تحریک کے بارے میں پڑھا ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تو یہ ویڈیو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. تو ترقی پسند بھی در حقیقت جدیدیت تھی، اور جب ترقی پسندی کے محدود دائرے سے نکل کر ہمارے ادب نے کھلی فضا میں سانس لینا چاہا تو یہ بھی جدیدیت کہلائی. دراصل یہ ایک جو سچا شاعر ہوتا ہے یا شاعر یا ادیب ہوتا ہے، وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا ہے. وہ ایک آزاد پنچھی ہے جو ہر لمحے نئے جہانوں کی سیر کا آرزو مند رہتا ہے. یہ لمحہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، ہر لمحہ نئے جہانوں کی سیر کا آرزو مند رہتا ہے. نامناسب بندشوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. جیسے مجنوں گورکھپوری کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں، جب اشتراکیوں نے ادیبوں کو لال وردی پہنا دی، یعنی کمیونسٹ بنا دیا. جب اشتراکیوں نے ادیبوں کو لال وردی پہنا دینی چاہی تو انہوں نے ترقی پسندی کے جوئے کو ہی اپنے کاندھوں سے اتار پھینکا. اس طرح ہمارے ادب میں جدیدیت کی تحریک نے جنم لیا، جبکہ اس کی داغ بیل تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب سر سید نے مغربی ادب کو مشعل راہ بنانے کا مشورہ دیا تھا اور ان کے ادبی افکار کو حالی نے اپنایا اور تحریروں کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کی. تب جدیدیت کی بنیاد پڑ چکی تھی. اس کے بعد ہمارے ادبی افق پر اقبال نمودار ہوتے ہیں. روایت سے رشتہ استوار رکھنے کے باوجود انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور یہ روایات سے رشتہ بنائے رکھتے ہوئے انہوں نے مغرب کے تازہ ترین مگر منتخب افکار کو جزو ذہن بنایا، ذہن کا ایک جزو بنایا، اور آزادی فکر و نظر کی وہ مثال پیش کی جو جدیدیت کا خاصہ ہے. جدیدیت کا باقاعدہ آغاز دراصل 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اس وقت ہوا جب عظمت اللہ، نیاز، یلدرم اور ان کے بعد میرا جی، راشد، تصدق حسین، خالد جیسے ادیبوں نے ادب کے بدلے ہوئے تیور، منفرد لہجے اور ایک نئے ذہنی رویے سے اردو قارئین کو روشناس کرایا. انگارے کی اشاعت نے اس رجحان کو اور تقویت پہنچائی اور مضبوطی پہنچائی. اس میں شامل افسانے، انگارے جو مجموعہ افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا، تو اس میں جو افسانے تھے جیسے جس میں ہندوستانی سماج کی اذیت ناک پہلوؤں پر وار کرتے نظر آتے تھے. مگر یہ کوئی ایسا قدم نہ تھا جس سے ملک میں انقلاب آ جاتا. پھر بھی حکومت نے اسے ضبط کر لیا اور اشاعت پر پابندی لگا دی.
یہ وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی. ایک وقت تک تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن قابل اعتراض بات یہ تھی کہ ادب نعرہ بازی بننے لگا تھا اور اس کی جمالیاتی قدریں نظر انداز ہونے لگی تھی. ادب میں کیا جمالیاتی قدریں ہونی ہیں یا ہونی چاہیے، اس بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں اور وہاں سے آپ اس کی جانکاری لے سکتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، تو اور بس آگے کنٹینیو کرتا ہوں. تب تک ترقی پسند تحریک سے کوئی اعتراض نہیں تھا جب تک یہ نعرہ بازی نہیں تھی. جب ادب نعرہ بازی بننے لگا اور اس کی جمالیاتی قدریں نظر انداز ہونے لگی، اس صورتحال کے خلاف شاعروں اور ادیبوں کا رد عمل بالکل فطری تھا. چنانچہ جدیدیت جس کی داغ بیل 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں پڑ چکی تھی، اب نئے سرے سے منظم ہوئی. ترقی پسند تحریک کا زوال ہی جدیدیت کی تحریک کے فروغ کا باعث ہوا. دراصل ترقی پسند ادب نے انداز و اسلوب بیاں کو نظر انداز کر کے موضوع و مواد کو بہت زیادہ اہمیت دی. اس بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ فرد اور سماج کے رشتے پر اتنا زور دیا کہ فرد پس پشت جا پڑا، یعنی صرف سماج. وہ زمانہ جب ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے درمیان ٹکراؤ ہوا، ملک میں سیاسی اتھل پتھل کا زمانہ تھا. جب ترقی پسند ختم ہو رہی تھی اور جدیدیت شروع ہو رہی تھی، مطلب وہ جب وہاں پہ ٹکراؤ چل رہا تھا، تو وہ بہت ہی سیاسی اتھل پتھل کا زمانہ تھا. ترقی پسند نے اپنی توجہ سیاسی منظر نامے پر مرکوز کر دی. کس نے؟ ترقی پسند نے. جبکہ جدیدیت نے اسے نظر انداز کیا اور فرد اپنی ذات کے خول میں سمٹ کر رہ گیا. جدیدیت نے فرد پہ دھیان دیا جبکہ ترقی پسند نے سماج پہ دھیان دیا. قنوتیت یعنی ہر شے میں برے اور تاریک پہلو ہی دیکھنا، اس کو کہتے ہیں قنوتیت. قنوتیت احساس محرومی، احساس تنہائی، سماج سے بے تعلق ہو جانے اور اپنی ذات میں ہو جانے کا لازمی نتیجہ ہے. اور جدیدیت کے فنکاروں کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی. ان کا کوئی غم گسار نہیں اور وہ مایوسی کا شکار ہونے لگے. اس وقت تو ساری دنیا کے حالات مایوس کن تھے، مگر جدید کے مبلغوں یعنی اشاعت کرنے والوں نے اسے اور ہوا دی. انہوں نے فنکار کو ترغیب دلائی کہ دنیا کو تمہاری پرواہ نہیں تو تمہیں کسی کی پرواہ کیوں ہو؟ تمہارا قلم سماج کا غلام کیوں ہو؟ تمہیں لکھنا ہے تو اپنے لیے لکھو، قاری کی پسند ناپسند سے بے نیاز ہو جاؤ. اس طرح سماج سے ادب کا رشتہ منتقع ہو گیا، کٹ گیا. جدیدیت کا زیادہ زور انفرادیت پر تھا. فرد کی آزادی اس کے نزدیک بے حد اہم تھی. یہ ایک طرح کا رد عمل تھا کیونکہ آزادی کی جد و جہد، مغربی سامراج کے مظالم اور ان سے نجات کی کوشش، سرمایہ داری کی لعنتیں، سوشلزم کی برکتیں اور دوسرے عالمی مسائل پر ترقی پسند تحریک نے اپنی نظریں جمائے رکھی تھی. مطلب اس سے پہلے کی جو تحریک تھی ترقی پسند تحریک، یہ جو سماج سے ریلیٹڈ، گروپ سے جو ریلیٹڈ تھی، ان کے اوپر ان کا زور تھا. جبکہ جدیدیت کی جو تحریک تھی اب پہلے سے کسی نے کیپچر کر رکھا ہے، تو جدیدیت نے انفرادیت پر بہت زیادہ زور دیا. اس کے برعکس جدیدیت نے ان کو اہمیت نہیں دی. فنکار نے باہر کی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور اپنے دل کی دنیا میں کھو کے رہ گیا. غرض یہ جدیدیت کی تحریک نے اس کی ذہنی کیفیتوں کو، اس کے شعور اور لاشعور کو اہمیت دی. اہمیت دینا تو درست تھا، شکایت صرف اتنی تھی کہ حد سے زیادہ اہمیت دے دی. جدیدیت کی تحریک نے انفرادیت پر اور ادیب کے شعور لاشعور کو بہت زیادہ اہمیت دے دی اور اجتماعیت کو انفرادیت پر یکساں قربان کر دیا. تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. یہ اور ایک پارٹ بنے گا، اس میں آگے کنٹینیو کریں گے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.